نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو مسلم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہبر کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے مرشد تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے سجدہ تلاش کر۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور طلباء ساتھیوں، آپ لوگوں سے اکثر اوقات جب بھی اسلام آباد آنا ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ خود نور علی نور و ہر وقت قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، غالباً حضرت فرماتے ہیں کہ تم کتنی دفعہ بھی بخاری ختم کر لو مگر بخاری کا نور اس وقت تک تم کو نہیں ملے گا جب تک تم کسی صحیح اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھو۔ تصوف پر بیانات ہوتے رہتے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تصوف پر بیانات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہا کرے، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کے لیے نصیحت کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس کی مجھے ضرورت ہے۔ میں اوپر بیٹھا ہوں، کوئی بھاری نہیں ہو جاتا اوپر بیٹھنے سے، آپ لوگ نیچے بیٹھے کوئی ہلکا نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر ترازو کا حساب اٹھا کے دیکھیں تو جو پڑھنا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہی اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا، تو اس کے لیے ایک عظیم مقصد ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں خود بھی اپنے رب کی پہچان کر لیں، اور جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے تو پھر ہم اپنے جاننے والے کو، متعلقین کو، اپنے گھر والے کو، تمام لوگوں کو اس کی پہچان کرائے۔ اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کا سلسلہ اسٹارٹ کیا۔ جب تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور سب سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کالو بلا۔ وہ کالو بلا بھول گئے ہم۔ اس کالو بلا کو یاد کرنے کے لیے گائے بگائے انبیاء کا سلسلہ آتا رہا، پھر اس کے بعد صحابہ کا، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور اس طرح پھر اللہ والوں اور بزرگوں کا، اور قیامت تک یہ ترتیب چلتی رہے گی۔ اصلاح کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ لوگوں کے بھی ہے، ہر انسان کو ہے۔ اصلاح انسان کے اندر کن چیزوں کو اجاگر کرتی ہے اور کن چیزوں کو ختم کرتی ہے، آج اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر، جو ہمارا دل ہے، اس کے اندر سے غیر اللہ کو نکال کر صرف اللہ کو بسانا ہے۔ اب ہر ایک کا غیر اللہ جدا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے نفسانی خواہشوں کو الہ بنایا ہوا ہے؟ اب نفسانی خواہش کیا ہے؟ کسی کو گاڑی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو عورت کی محبت ہوتی ہے، کسی کو جائیداد کی محبت ہوتی ہے، کسی کو کاروبار کی ہوتی ہے، کسی کو مختلف چیزیں ہوتی ہے اور مختلف محبتیں ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کی محبت دل سے نکال کر اس دل میں اللہ کی محبت کو ڈالنا، اور اس کے لیے تصوف کے جو ائمہ گزرے ہیں انہوں نے مختلف ذرائع اختیار کیے۔ اب جیسے اگر ہم سلسلہ چشتیہ کی بات کرتے ہیں تو سلسلہ چشتیہ کے اندر جو ذکر ہے وہ ذکر جہری ہے، مگر اگر ہم نقشبند میں جاتے ہیں تو یہاں پر ذکر خفی ہے۔ ذکر فی نفسہ ہی، یہ تو نص سے ثابت ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو کثرت سے، احادیث سے ثابت ہے۔ پھر ذکر کے طریقے، چلتے پھرتے ذکر صحابہ سے ثابت ہے۔
بعض بزرگوں نے جیسے سلسلہ نقشبند کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو سلسلہ نقشبند تمام کا تمام خفی ہے، تو اس میں فقہا اور صوفیوں کا تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ذکر جہری افضل ہے، بعض کہتے ہیں خفی افضل ہے، لیکن جو فقہا صوفی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذکر خفی افضل ہے۔ مگر اس کا سادہ سا اور سمپل سا جواب کہ جس سلسلے میں جو ذکر سلسلے کا امام دے کے چلا گیا وہ افضل اس سلسلے میں۔ اب مثال کے طور پہ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے امام ہیں، انہوں نے جو سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیح بتائی ہے اس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اور 100 مرتبہ اللہ۔ اب یہ جہر میں ہے، فلہذا جو سلسلوں کا ذکر جہر میں ان کے ہاں جہر کا ذکر افضل ہے، جو سلسلوں میں ذکر خفی میں ان کے اندر ذکر خفی افضل ہے۔ تو ذکر فی نفسی پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی جو ذکر کراتے ہیں، جیسے اگر سلاسل کے ذکر ہم کراتے ہیں تو ان کو ہم صاحب بولتے ہیں کہ بھئی یہ جو ذکر ہے یہ ہمارے مشائخ کے مجربات ہیں، جو پیچھے ہمارے ائمہ گزرے، بزرگان دین گزرے، جو اکابرین گزرے، یہ ان کے طریقے انہوں نے ہمیں لکھ کے دیے، انہوں نے ہمیں سکھایا، اور اس طرح ہم نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے لیتے ہوئے اور آج یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ تو سب سے پہلے اشکال ذکر پر ڈالے گا شیطان تمہارے دل میں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے سب سے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہی سوال میرے دل میں شیطان ڈال رہا ہے اور اسی کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑا وجہ ہے کہ ذکر کے نور سے محروم کرنا۔ جب ذکر فی نفسی ہی جائز ہے تو آپ کو اسی چیز پر اپنے دل اور دماغ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ بھائی جب یہ ہمارے قابرین کر رہے تو یہ تو بچے نہیں ہیں نا، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے، بچے تو نہیں ہیں، انہوں نے کتابوں میں جو لکھ کے چلے گئے وہ تو معصوم بچے نہیں ہیں، انہی کی لکھی ہوئی کتابوں سے آج ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی بعض باتوں کو مانتے بعض کو نہیں مانتے۔ تو یہودی بھی تو یہی کرتے تھے، اپنی مرضی کی بات مانتے تھے، انبیاء کی جو مرضی کے اوپر نہیں چلتی تھی اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کے ذکر کے اوپر جو آپ کا اعتقاد ہے، جو یقین ہے، اس کو کم کرنا۔ جب آپ کا یقین کم ہوگا، یاد رکھو اس کے نور سے آپ محروم ہو جاؤ۔ تبلیغ میں عام لوگ چلتے ہیں، عام ہی آدمی ہوتا ہے، مگر وہ ذکر اس جوش سے، اس یقین سے کرتا ہے، یقین کرو کہ اس کو دیکھ کے بندے کا دل کرتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتے بولتے ہیں یار بہت اللہ والا ہے۔ کیوں؟ وہ اخلاص سے لگا ہوا ہے، نیا نیا بندہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر وہ یقین اور اس کی پختگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نور کی کیفیت اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر کے لیے مین چیز کیا ہے؟ اپنے دل میں سے مخمخہ نکال دو، خمخمہ نکال دو۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے ذکر کرنے سے پہلے، علماء نے طریقے لکھے ہوئے، کتاب لکھی ہے، پڑھ لو، سب پڑھ لو، اس کے بعد کر لو۔ لیکن اگر اپنے اساتذہ پر اور اپنے مشائخ پر اعتماد ہے تو آنکھیں بند کر کے چلو۔ لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، فرزانے عقل کو لڑانے والے کہتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ جو عقل لڑاتے ہیں۔ لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ آج ہم کیا کرتے؟ مستند رستے کون سے؟ صحابہ کے۔ صحابہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دیوانے تھے۔ منافقین کون تھے؟ وہ پروانے تھے، وہ عقل سے، سوچ سے بات کرتے تھے۔ ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئے، یہ تو بیوقوف ہے۔ اللہ نے بھی کہا ایسا ہی ایمان تمہارا قبول ہوگا۔ اس کو تم بیوقوف بولتے ہو نا، حقیقت میں تم بیوقوف ہو، یہ نہیں ہے۔ تو دیوانے بنو، یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کس کے لیے بول رہا ہے، کس کا بول رہا ہے، بول کس کا بول رہا ہے، یہ دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنو آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی یاد میں اور تلاش میں لگے ہوئے تھے تو کبھی قرآن میں یہ واقعات موجود ہے کہ کبھی سورج کو بول دیتے تھے یہ میرا اللہ ہے، جب غروب ہو جائے کہتا ہے نہیں، کبھی چاند کو بول دیتے تھے۔ اب چاشنی تھی، محبت تھی،
نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے صرف ایک دفعہ کہا اللہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ سنا تڑپ اٹھے اور آ کے اس سے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ ایک دفعہ دوبارہ بولو. کہا یہ اتنا سستا نام نہیں ہے جو میں فری میں تمہارے سامنے جو ہے نا بول دوں. تو اللہ کا ذکر اتنا سستا نہیں ہے جو تمہارے دل میں وسوسوں کا بازار ہو اور اللہ تمہیں اپنا نور دے دے. اس کو دل کو خالی کرو. جب خالی کرو گے اور اللہ کے نور سے تمہارا دل منور ہو جائے گا تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آتا جو اللہ اس کو دکھاتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی منت سماجت کی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے بدلے قیمت دینی پڑے گی. کہا کیا قیمت دوں؟ کہا جو تمہاری بکری ہے نا یہ آدھا ریوڑ مجھے دے دو. انہوں نے آدھا ریوڑ بکریوں کا دے دیا. انہوں نے پھر کہا اللہ. پھر بے ہوش ہو گئے. کافی دیر بے ہوش ہونے کے بعد پھر ہوش میں آئے. کہا پھر یہ نام لو. کیوں؟ ان کو جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا وہ مزے سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ مست ہو جاتے تھے. ہمارے دل بیمار ہے، بیمار دل میں اللہ کے ذکر کا اثر نہیں ہوتا اور بیمار دل کو ڈاکٹر کے آگے بٹھانا پڑتا ہے. جیسے ہم بیمار ہیں نا، میں خود ہی بیٹھ کے اپنا علاج کروں نہیں ہوگا. اگر کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھوں گا تو تب علاج ہوگا. تو وہ پھر جب ہوش میں آئے گا ایک بار پھر لو. کہا میں نے کہا نا یہ مفت میں نہیں لیا جاتا. کہا یہ آدھا ریوڑ اور لے لو. پھر جب اللہ کا نام لیا پھر بے ہوش ہو. اللہ اللہ ایچی شیری استے نام می شوت جانن تمام. اللہ اللہ ایسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا ہے اور جام ہے. جب ہم اللہ اللہ صحیح معنوں میں کریں گے واللہ اس کا جو مزہ ہے یہ دنیا کی کائنات کی کسی چیز میں نہیں. یہ کائنات کے خالق اور مالک کا نام ہے. ہم اللہ اللہ کرتے دھیان وہ نہیں رکھتے. ہم اللہ اللہ کرتے ہماری سوچ وہ نہیں ہوتی. ہم اللہ اللہ کرتے ہماری فکر وہ نہیں ہوتی. اسی لیے ہمارے مشائخ نے، جو سلاسل کے مشائخ گزرے، انہوں نے ترتیب دی ہے. 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کو ذکر ناسوتی بولتے ہیں. ذکر ناسوتی اس عالم کو کہتے ہیں جو آسمان کے نیچے سے اور تخت سرا. بعض ہمارے صوفیاء کرام نے جہنم کو بھی ناسوت کے عالم میں ڈالا ہے. یہ 4 عالموں کا ذکر ہے: ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا ناسوتی لا الہ الا اللہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ بعض لوگوں نے جھوٹے الہ بھی بنائے ہوئے. بعض آگ کو خدا بولتے ہیں، بعض بت کو خدا بولتے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو، بعض عزیر علیہ السلام کو. تو اس لیے یہ نفی ہے، نہیں کوئی لائق عبادت الا اللہ مگر ایک اللہ. یا جو یہ عبادت کا اصل مزہ کب آئے گا آپ کو پتہ ہے؟ قرآن میں جو لیعبدون کی تعریف حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ نے کری، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کری ہے نا، لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ کسی اور کے پاس نہ تھی. پھر جو نبیوں کے پاس تھی وہ صحابہ کے پاس نہیں تھی، یعنی نبیوں کے ماننے والوں کے پاس نہیں تھی. جو صحابہ کے پاس تھی وہ پیچھے والوں کے پاس نہ تھی. اس لیے یہاں سے مقام ابدیت لیا ہے ہمارے صوفیوں نے. ہر بندے کا مقام جدا ہے. جب وہ اس دنیا میں ریاضت کرے گا، رب کو راضی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ابدیت دے گا. ہر ایک کے ساتھ دیدار کا معاملہ جدا ہوگا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے، مگر ہر ایک کا دیدار کا معاملہ جدا ہوگا. لوگ سب جنت میں جائیں گے، مگر جو حافظ پڑھ رہا ہوگا اس کو بولا جائے گا پڑھتے جاؤ، بیش کے دری سے چڑھتے جاؤ. تو بیمار دل کا علاج کرو، پھر ذکر کرو، پھر مزہ دیکھو. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہمارا دل بیمار ہے تو ہم ذکر ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو بیمار دل ہے نا یہ ذکر سے ہی صحیح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے.
پھر جب دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے، اس طرح کرتے کرتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اب کالے دل کا علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ بعض مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیان کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، اور بعض مشائخ کا جیسے نقشبند کے اندر میں، آپ نقشبند سلسلے میں جب ان مشائخ کے پاس جاتے ہو، نہ وہ بیان کرتے نہ وہ واعظ کرتے، مگر ان کی صحبت میں آپ بیٹھو گے آپ کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ غالباً حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو خاموش رہتے ہیں، اس بزرگ کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری اصلاح کیسے ہو جاتی؟ گرمی کا موسم تھا، اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے، عجیب اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا ملکہ عطا کی ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے، اللہ ان کی رہنمائی کرتے۔ تو ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی، گاڑی رکنے کے بعد حضرت نے برف منگوائی اور وہ ڈبے میں رکھی، گاڑی روانہ ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا، گاڑی چلتی گئی، برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے ماحول ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ تو حضرت نے سوال کیا کہ میاں کچھ گرمی کم ہوئی؟ کہا ہاں حضرت اب تو گرمی کم ہو گئی، موسم ٹھنڈا ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ کہا اچھا اس برف نے کوئی بیان کیا؟ اس کے سوال کا جواب عمل سے کروا کے دیا۔ اس نے کوئی بیان کیا برف نے؟ کہا نہیں حضرت، کہا ماحول تبدیل ہو گیا نا۔ جی اسی طرح جب تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، ان پر اللہ کے نور کی جو مینا برستی ہے، اس مینا سے تم سیراب ہونا شروع ہو جاتے ہو، تمہاری اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو طریقے جدا جدا ہے، مگر ایک دوسرے پہ اعتراض نہ کرے، دوسرے پہ بھائی جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو بزرگ سمجھ میں آ رہا ہے، جو اللہ والا سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے اپنا تعلق جوڑو اور روانہ ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، مجاہدے اٹھاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی نسبت ہم سے ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کی نسبت ہم سے ہو، کسی کی نسبت کسی سے ہوگی، کسی سے ہوگی۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا میرے مریدین ہوتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں، وہ میرے پاس لا کے بیعت کراتے ہیں، میں کہتا ہوں میاں اس کی نسبت تمہارے ساتھ ہے، اس کو تم سے فائدہ ہوگا، کیونکہ مرید جو ہوتا ہے نا، مرید یہ بندہ خود بنتا ہے، اس میں زبردستی کا کوئی پنگا نہیں ہے۔ اور مرید کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں بیچتے ہو، اس لیے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے۔ یہاں چون چرا نشتا، جہاں جب چونچا کرو گے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے شیخ کی مجلس میں بولتا ہے، فرمایا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائے۔ اب ایک شخص کو آپ جنگل میں چھوڑ کے آؤ گے، یہ جنگلی بنے گا یا انسان؟ جنگلی بنے گا نا۔ اور جو شخص عالم کے آگے خاموش رہتا ہو، اس کو بھی جنگل میں چھوڑ کے آ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ شیخ بھی ہے اور عالم بھی ہے، مگر حکم خاموش رہنے کا، کیوں؟ کچھ تو راز ہے۔ اب راز کی طرف ہم سوچتے نہیں ہے، راز کی طرف فکر، اس میں راز یہ ہے جب آپ شیخ سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کا باطنی رابطہ کھلتا ہے، ویسی رابطہ کھلتا ہے۔ جب آپ زبان سے سوال جواب کرتے رہو گے وہ نہیں کھلے گا۔ اور سلوک میں سب سے مضبوط سالک وہ ہے جس کا اپنے شیخ کے ساتھ باطنی رابطہ بن جاتا ہے۔ اور عالم سے سوال جواب کیوں کرو؟ تاکہ تمہیں علم ملے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھائی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دیا، انہیں دوبارہ جب اللہ کا، وہ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش میں آئے پھر انہوں نے وہی سوال کیا۔ اب میں نے کہا نا یہ فری میں نہیں ملے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میری گردن یہاں سے کاٹ دو مگر یہ نام لے لو۔ یہ عشق کی انتہا ہے۔ جب آپ عشق میں مقام پہ جاؤ گے تو پھر اللہ پر اپنی جان بھی نچھاور کر دو۔ یہی ہے وہ دیوانے جو صحابہ اللہ کے نبی پر کامل یقین رکھ کے پیچھے چلتے رہے۔ ایک غزوہ میں، غالباً غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ 700 کے قریب منافقین اللہ کے نبی کو چھوڑ کے واپسی آ گئے تھے۔ رہ کتنے گئے تھے؟ 313۔ مگر آج کوئی اس منافق کی اتباع کرتا ہے؟ نام بھی نہیں جانتا ہے۔ ہم آج کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں نا، فقہ کا مسئلہ اٹھاتے، بھائی اس مسئلے پر امام محمد کیا فرماتے؟ اچھا امام محمد نے قول کہاں سے لیا؟ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے؟ امام ابو حنیفہ نے کس سے لیا؟ فلانے صحابی سے لیا، حدیث سے لیا۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ مستند ہے، کیونکہ مستند راستہ بن گیا ہو۔ اور انہی صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس نے جس کی بھی
اقتدا کی وہ فلاح کو پہنچ جائے گا۔ آج لوگ اپنی ریٹنگ بنانے کے چکر میں اتنا خباثت پھیل گئی ہے اس میڈیا پہ، آپ حیران پریشان ہو جاؤ گے۔ صرف اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ناموں کو کتنے آسانی سے یہ منہ پہ لے لیتے ہیں یہ لوگ، کتنی آسانی سے۔ بھائی فلانی حدیث میں لکھا ہے، فلانے میں یہ لکھا ہے، فلانے میں یہ لکھا ہے، فلانے میں یہ لکھا ہے۔ خدا کے بندے جو پیچھے لکھا ہوا ہے تدبیق اگر نہیں آتی ہے تو مت پڑھ۔ صحابہ کے اندر فیصلے اللہ کے نبی نے بھی نہیں کرے، اللہ کے نبی نے ان پہ چھوڑ دی۔ ایک صحابہ کا قافلہ گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلانی جگہ جا کے نماز پڑھنا۔ جب اس جگہ پر اثر پڑنا، جب اس جگہ پر پہنچنے کا ٹائم آیا تو ان میں سے چند صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے کیونکہ یہ قضا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا مقصد کہنے کا یہ تھا ہم اثر تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ باقی صحابہ جو تھے انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہاں پڑھنا، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ تو جس جماعت نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر پڑھنا، تو انہوں نے نہیں پڑھی۔ لیکن جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ اثر تک پہنچ جانا، انہوں نے پڑھ لی۔ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے دونوں کو صحیح کہا، جبکہ وہاں نماز قضا ہوئی تھی۔ غلط نہیں کہا، فیصلہ تھا صحابہ کا۔ اسی طرح علاج معالجے کے اندر، چونکہ ہمارا تعلق ہے علاج معالجے سے، روحانی علاج معالجے، 10 لوگ جو ہے نا ہم پر اعتراضات بھی کرتے۔ ایک صحابی علاج کرتے تھے، وہ منتر بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور میرے خیال میں مسلم میں بھی ہے، اور اس منتر کے متعلق وہ صحابی جب منتر سے دم ڈالتے تھے تو زہر اتارتے تھے۔ دوسرے صحابی نے منع کر دیا، کہا آپ جو ہے نا اب اس کو نہ کرو، کیونکہ اب شریعت آ گئی ہے اور یہ چیزیں منع ہے۔ حدیث میں منع بھی ہے اور اجازت بھی ہے، یا اب تطبیق چاہیے آپ کو۔ تو وہ صحابی نے کہا چلو حضور کے پاس چلتے، صاحب شریعت کے پاس چلتے۔ جب صاحب شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منتر مجھے سناؤ۔ جب وہ منتر اس نے سنایا تو اللہ کے نبی نے اس میں سے شرکی الفاظ نکال کے فرمایا اس سے تم علاج کرو، اور ترغیب فرمائی اگر ایک دوسرے کی اس طرح مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ تو یہاں کیا چیز ثابت ہوئی؟ جائز کلمات چلے، وہ شریعت کے، قرآن کے اور حدیث کے اور اللہ کے نام نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی۔ تو جہاں پر حدیث میں منع آئے گا اور جہاں پر ایک جگہ حدیث میں اس کی اجازت آئے گی، تو یہاں پر جو ناجائز چیز ہوگی، جو جادو ہوگا، جو کفر ہوگا، اس کا مطلب حرام ہے، جو جائز چیز ہوگی وہ جائز ہے۔ اس لیے اصلاح کے جو طریقے، جو جائز طریقے، اس کو آپ اپنا سکتے ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے طریقہ کار اصلاح کا یہ ہوتا تھا کہ ایک بزرگ بیٹا ہوتا تھا، وہ بیان کرتا تھا، اس سے آپ دین بھی سیکھتے تھے، علم بھی اس کی مجلس میں سیکھتے تھے اور اصلاح بھی کروا کے جاتے تھے۔ یہی اگر آپ پیچھے چلے جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گوٹاؤن کی مجلس جو ہے نا کیا نام ہے، بہت بڑی مجلس لگتی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوفہ میں۔ مگر آج کے دور میں دور جو چینج ہوتے گئے تو آج الحمدللہ مدارس بن گئے۔ پہلے ایک ایک عالم سے ایک ایک کتاب سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک عالم کے پاس گئے، انہیں مسلم پڑھی ہے، دوسرے نے بخاری پڑھی ہے، ایک نے فقہ پڑھا ہے، تو ایک ایک کے پاس جا کے سیکھ کے آتے تھے۔ یہی ترتیب تھی نا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آج علماء نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہو، پہلے طلباء چینج ہوتے تھے، اب اساتذہ چینج ہوتے۔ تو میں تو کہتا ہوں اس دور کے طلباء بہت خوش نصیب ہے۔ تو اپنے دل اور دماغوں میں سے وسوسوں کو نکالو۔ یہ وسوسہ تمہیں تباہی کی طرف تو لے جا سکتا ہے مگر اللہ کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ وسوسہ خود سے آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جسے میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ایمان ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ شیطان کا وار صرف دل تک رہا۔ وسوسے کی مثال مکھی شیشے پر بیٹھی ہوئی ہے، شیشے میں نظر آ رہی ہے مگر شیشے میں ہے نہیں۔ شیشے میں بیٹھی ہوئی ہے، شیشے میں نظر آتی ہے مکھی مگر شیشے کے اندر ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح وسوسے کی مثال ہے۔ اگر وسوسہ آتا ہے، وسوسے میں الجھنا آپ کے لیے نقصان دہ۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ وسوسہ بجلی کی تار ہے ننگی، ہاتھ لگاؤ گے تو بھی کرنٹ لگے گا، ہٹاؤ گے تو بھی کرنٹ لگے گا۔ اس کو چھوڑ دو بھائی، ہاتھ لگاؤ گے
خیر خواہی کے لیے ہٹاؤ گے نا تو بھی تمہیں اپنے اندر الجھائے گا۔ اس کا آسان طریقہ ہے، کسی بھی کام میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اور شیطان تمہیں دے گا بھی اللہ کے ذکر کے خلاف وسوسے۔ دیکھو اور کچھ بھی نہیں بولے گا نا تو اس کو بولے گا فلانے نے اس کو بدعت لکھا ہے، فلانے نے اس کو یوں لکھا ہے، فلانے نے جائز لکھا ہے، فلانے نے ناجائز لکھا ہے۔ بھائی ایک نے اگر بدعت لکھا ہے تو دوسرے نے تو جائز بھی لکھا ہے۔ سلاسل کے ذکر پہ تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، ہمارے اکابرین میں سے کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ جن کا اعتراض ہے وہ اپنی فکر کرے، وہ اپنے لیے کرے سوچ، ہمارے اکابرین نے نہیں کیا، ہمارے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر دل سے کرو۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو میں نے آیات کی تلاوت کری اس میں کیا فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تم لوگ خود ماشاءاللہ مولوی ہو، جس نے تزکیہ کر لیا۔ اب یہ جو تزکیہ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسجد ہے، مسجد کو صاف کرنا ہے تو مسجد خود صاف ہوگی یا کوئی نہ کوئی خادم ہوگا اس کو صاف کرنے کے لیے؟ نہ کوئی خادم ہوگا نا اس کو صاف کرنے کے لیے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، مدینے میں ایک شخص تھا، اس کے ساتھ سخت جادو کا مسئلہ تھا۔ تو وہ جب روزے رسول پہ جاتا تھا تو اس کی طبیعت بہت بگڑتی تھی۔ خیر میں وہاں چلا گیا، میرے بھائی نے نمبر دیا، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کا علاج کیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ ہم ایک دن مسجد نبوی میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اس لڑکے کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہاں میرا علاج ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، میں تو حضور کے روزے پہ کھڑا ہو کے دعا کرتا تھا، میں ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ اب شیطان نے اس کو دوسری جگہ پھنسا دیا۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے اشکال سنایا۔ اتنے میں ایک بندے نے گلاس بھرا، مسجد نبی میں کولر ہے، اللہ سب کو لے جائے جو لے کے گئے، تو وہ زمزم کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تو جب زمزم کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا تو پانی نیچے گر گیا۔ تو اس نے وہاں سے جو سویپر ہوتے صاف کرنے والے اس کو بلایا، اس نے کہا یہ پانی صاف کر دو۔ اسی نے خود کیا، بلوایا کہ اس کو صاف کرو، پھر آ کے میرے پاس بیٹھا۔ میں نے اس کو بولا کہ میرے کو ایک بات بتاؤ، یہ جو پانی اس زمین پہ گرا کیا اس کو صاف کرنے کے لیے مدینے کا گورنر آیا یا مسجد نبی کا جو سب ہول سول کا انچارج ہے وہ آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کون آیا؟ ایک سویپر آیا نا۔ تو میں نے کہا یہ جادو گن صاف کرنے کے لیے سویپر اللہ نے رکھے ہوئے، تیرا یہ اشکال ہی غلط ہے کہ تو اللہ کے نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کہ تیرے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے۔ تو اس نے مجھے کیا کہا، حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا یہ وسوسہ آپ نے ختم کر۔ تو وسوسہ دیکھو آپ کو کسی بھی طریقے سے کہیں بھی گھیر سکتا ہے، لیکن وسوسے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ الجھو مت، الجھو گے پریشان ہو جاؤ۔ تو آج انشاءاللہ ذکر کریں گے اور سلسلہ نقشبند کا ذکر خفی کریں گے۔ میں جب بھی آتا ہوں ذکر کے طریقے جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی پیچھے، کیونکہ وقت کم ہے، اب تمام سلاسل کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا، وقت کی کمی ہوتی ہے، تو چشتیہ کی جو 2000 تسبیح ہے یہ 4 عالموں کے حساب سے تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آپ کریں گے تو اس وقت آپ کی توجہ اور فکر اور سوچ عالم ناسوت کی ہونی چاہیے، یہ عالم ناسوت کا ذکر ہے۔ مگر جب ہم الا اللہ کریں گے تو یہ عالم ملکوت کا ذکر ہے، یعنی آسمان سے لے کے اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے تک یہ سارا عالم ملکوت میں آتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں ملائکہ ہوگی، سمپل سا بتا دوں میں آپ کو، جہاں جہاں فرشتے ہوں گے وہ سارا ملکوت ہوگا، آسمان سے اوپر کا عالم، اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ پھر اللہ یہ عالم جبروت ہے، یعنی جنت کا ذکر ہے۔ اس کا بھی جو ہمارے سلوک کے اور مشائخ نے جو پیچھے جو ہمارے سلاسل کے ائمہ گزرے، اس کا تعین جنت سے لے کے سدرۃ المنتہا تک رکھا ہے۔ اللہ یہ ہے لاہوت کا ذکر، یہ جب عالم لاہوت میں آؤں گے آپ اور آپ کا اللہ ہوگا، تو جب آپ اس وقت اللہ کریں گے تو اس کی کیفیت ہی جدا ہوگی۔ یہ دھیرے دھیرے یہ استحضار بنتا ہے، یہ ایک دم نہیں بن جاتا۔ ایسا نہیں آج ہم پہلے دن بیٹھے اور پھر رات کو مراقبہ کیا اور سر اٹھا کے دیکھے جبرائیل نہیں آئے۔ ارے بھائی ٹھہرو، صبر کرو، پڑھتے رہو، کرتے رہو، انشاءاللہ تمہاری اصلاح خود بخود ہی ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے، تو یہ چیزیں ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔
اصلاح کرنی ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، ذکر کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو آپ کو فائدہ ہے۔ تو ابھی ہم وقت کم ہے، چشتیہ کا ذکر تو آپ لوگ کرتے ہیں، میں نقشبند کا خفی میں کرا دیتا ہوں آپ لوگ۔ ایسے سمپل سے بتا دوں 7 لطائف ہے اس کے سلسلہ چشتیہ کے اندر، جو سلسلے حضرت علی سے چلے ان سب کے لطائف کا مقام ہے کہ سیدھا سمپل قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاسکار، یہ چشتیہ میں بھی ہے، سہروردیہ میں بھی ہے، قادریہ میں بھی ہے اور شاذلیہ میں بھی ہے۔ جو سلسلہ نقشبند کی ایک سند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے، لیکن اس کا بھی پھر مقام یہی ہے، اس کو بھی وہ حضرت علی سے ہی منسوب کرتے ہیں، مگر ایک سلسلے کا مقام دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ نقشبند کے۔ دیکھو یہ قندار جو ہے نا، یہ بڑا زرخیز ہے۔ آج قنداریوں نے پورا افغانستان میں الحمدللہ اسلامی نظام نافذ کر دیا ہے۔ وہ کوشش کرتے رہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ ہے، ملک زیادہ ہے، لڑنے والے زیادہ ہیں، نہیں بھائی، آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ یقین ان کا اللہ پہ تھا، اور وہ سپر طاقت ہے، ان سب کو اللہ نے وہاں سے شکست دے کے اور برباد کر کے بھیجا نہیں بھیجا۔ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ تو سلسلہ نقشبند کی جو سند میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ سے سراج دامانی، یہ ترتیب یوں آتی ہے۔ اور اس کی بھی ایک عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں۔ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر آئے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے سلاسل کا ذکر شروع کیا، تو افغانستان میں جہاد شروع ہو گیا، تو یہ یہاں گھر اٹھ کر جانے لگے۔ تو جو ان کا خلیفہ تھا انہوں نے کہا حضرت آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ مجھے خلافت دے کے جاؤ گے۔ تو حضرت نے کہا بیٹا خلافت تو یہ اللہ کی طرف سے دل میں آتا ہے تو دی جاتی ہے۔ کہا نہیں، اگر آپ چلے گئے اور آپ جہاد میں شہید ہو گئے سلسلہ تو بند ہو جائے گا، میں اس سلسلے کو بند نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت نے اس کو خلافت دی، اور حضرت دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ افغانستان میں چلے گئے، جہاد ہوا، اور جہاد سے فارغ ہو کے واپس جب آئے، پھر دیکھو مرید اور پیر، وہ مرید پھر اپنے پیر کے پاس آئے کہ حضرت اب آپ خلافت واپس لیں۔ کہ نہیں، اب آپ کو دے دیے بس۔ تو یہ جو دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کا ترتیب، جو بعد میں فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہمارے شیخ سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سلسلے کو نسبت جو لے کے جاتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور اس کے لطائف کے مقام جدا ہے۔ اس کے لطائف کے مقام قلب، روح، سر، خفی، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاسکار، یہ جو سلسلہ ہے نا، اس کے تمام لطائف ناف سے اوپر ہے۔ نقشبندی کہتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ سانپ ہے، اور سانپ کو اگر سر سے پکڑو گے تو یہ بے اثر ہو جائے گا، بے ضرر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کے لطائف کے مقام اور ان کا نفس اوپر ہے۔ چشتی، سہروردی، قادری، شاذلیوں کا نفس پیٹ کے اندر ہے، یہ ناف ہے نا، بیلی بٹن، اس سے نیچے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس ٹھیک ہے سانپ ہے، مگر اگر سانپ کو آپ دم سے بھی پکڑ لو گے تو بھی بے ضرر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے سر سے پکڑا، انہوں نے دم سے پکڑا۔ یہ جب آپ روحانیت میں جاؤ گے، سلاسل میں جاؤ گے، تو یہ چیز آپ پر کھلے گی۔ یہ بند آنکھوں کا گیم نہیں ہے۔ احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو آپ کو، حضرت کے پاس، اور یہ مشہور وہ جو بزرگ، ابھی میرا نام نکل گیا ذہن سے، وہ جب بیعت ہونے کے لیے گئے تھے تو حضرت کے پاس لے کر گئے تھے سیب خرید کے، کچھ حرام کے پیسوں کے، کچھ حلال کے پیسوں کے۔ دیکھو یہ سکھ کے بیٹے تھے، کس کے بیٹے تھے؟ مگر جوہد کیا، اسلام میں ایمان پہ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ جس نے ہیر رانجھا لکھی وہ سید کا بیٹا تھا۔ تو یہاں پر جب وہ سیب لے کے حضرت کے سامنے رکھے، حضرت نے اس میں سے حرام کے الگ کر کے حلال کے الگ کہا یہ میرے ہو گئے، یہ لے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت بیعت کر لے۔ کہا نہیں، آج تم امتحان لینے آئے، بیعت ہونے کے لیے پھر کسی وقت۔ تو کس چیز پہ ان کو پتہ چلا؟ جب ان کی کشف کیا چیز ہے؟ وہ خفیہ چیز جو تم پر اللہ کھول دے، جو حرام کی چیز ہوتی ہے۔ دیکھو میں طلباء کو میں سیدھا سیدھا بتاتا ہوں، زیادہ لپیٹتا نہیں ہوں۔ کشف کی آسان سمپل سی میں تعریف کر دوں آپ کو۔ میرے پاس ایک جامعہ کے شیخ الحدیث آیا، اس نے مجھے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح ہے، اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو آسان سی کہانی بتا دوں، سمپل سا ہے۔
جو چیز حلال کی تھی اس پر نور نظر آتا تھا، جو حرام کی تھی اس پر کالک ظلمت پر۔ جب آپ کی باطن کی آنکھ کھلے گی تو آپ کے سامنے بیٹھے والا بندہ عالم جادوگر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے دل میں سے نور آ رہا ہے یا اس کے دل میں سے کالی روشنی آ رہی ہے۔ دیکھو لباس میں سب ایک جیسے ہوں گے، آپ باطن کی آنکھ سے اس کو پہچان سکتے ہو۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہ بہت سے لوگ یہودی اس کے اوپر یہ تحقیق شدہ بات ہے، وہ ہمارے طرح عالم بنا کے، ہماری طرح پیر بنا کے ہمارے اندر بیٹھے، تبھی تو یہ پیروں پہ بھی اعتراضات ہیں، مولویوں پہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر لوگ کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ ہاں، اور سمپل سا طریقہ کیا ہے جو اکابرین سے ہٹ گیا ہے، یہ آسان طریقہ ہے، جس کا کشف نہیں کھلا ہوا ہے، جس کی نظر نہیں کھلا ہوا ہے، جو اکابرین سے ہٹ گیا، جو ہمارے اکابرین پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے دل میں ہمارے اکابرین کا بغض ہے، یہ ہٹا ہوا ہے، اس سے ہٹ جاؤ، تمہیں بھی اللہ سے ہٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پیچھے والے لوگوں پر اعتراضات کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمان اچھا رکھو مومن پر۔ اب آپ کو کیا پتا یہ بندہ مومن ہے نہیں ہے، میرا اس کے لیے بدگمانی ہے، نہ میری تحقیق نہ کچھ، بیٹھ کے بدگمانی شروع کر دی، تو آپ کے اندر گڑبڑ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کر کے پیچھے جاتے تو ہمیں یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، ذکر سے اصلاح کا طریقہ انتہائی آسان ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرب آپ کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات آپ پر برس رہے ہوتے ہیں، اور یہ پیچھے سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر دے دے، مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ کلمے کا ذکر اللہ نے ان کو دیا، کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کروں، مجھے خاص ذکر چاہیے۔ کہا اے موسیٰ، ساتوں زمین ساتوں آسمان میرے کو چھوڑ کر ایک پڑھ لے میرے کو دو کلمہ، دوسرے پڑھ لے میرے کو دو، بھاری ہو جائے گا۔ تو یار بھاری ذکر کرو نا، بھاری ہو جاؤ گے۔ وہ دا درون سڑے دے بولتے ہیں نا پشتو میں، تو زیادہ ذکر کرو، درون سڑے بجوڑ سی دینا، پہلے ذکر کرو، پھر آپ کے اوپر ذکر کے بعد آپ کے اوپر یہ معاملات کھلے تو پھر انشاءاللہ آپ کا اشکال بھی نہیں رہے گا۔ اشکال آپ کو آتے ہیں جب آپ کا نورانی رابطہ، دل نورانی نہیں ہوا، آپ کا دل نہیں کھلا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی۔ اور یہ جو وسوسوں کا میٹر ہے نا، اس کو بل کر دو، آج بند کر دو، کیونکہ آج کل بہت بل آتے ہیں میٹر پہ، جتنا یہ چلاؤ گے نا پھر یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے انسان۔ تو اب انشاءاللہ سلسلہ نقشبند کا ڈائریکٹ مراقبہ کریں گے۔ اس میں ذات کا مراقبہ ہے، یہ جو ہماری بائیں پستان ہے اس کے 2 انگل نیچے یہ لطیفہ قلب ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہ تصور رکھے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنے زبان کو تالو کے ساتھ لگائے اور اپنی توجہ کو دل کی طرف اور دل کی توجہ کو اللہ کی طرف کرے۔ میں تھوڑی دیر کا مراقبہ آپ کو کراتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تو ہے نہیں، لیکن آپ لوگ اس کو اپنے خلوت کے ٹائم کے اندر آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، جس کو جتنی توفیق ہے اتنا مراقبہ کیا کرے۔ اس مراقبے سے آپ کا دل نورانی ہوگا۔ جب آپ کا دل نورانی ہوگا نا، آپ کے لیے سبق کا پڑھنا ہر چیز آسان ہو جائے گا۔ دل کو جب تم نورانی کر لو گے نا، وہ کہتے ہیں نا دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ۔ تو اپنے دماغوں میں سے اعتراضات کی پٹیاں نکالو، اس کو چھوڑو، بس اللہ اللہ کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 2 انگل نیچے، تمام ساتھی آنکھیں بند کرے، بند